السلام علیکم، ویلکم اگین ٹو آل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک اور بہت ہی فیمس اور بہت ہی مزے کی لٹریری ٹرم سرکملوکیشن کے بارے میں۔ ہماری روزمرہ زندگی کے اندر بہت ہی زیادہ یوزفل اور بڑے ہی مزے کی چیز ہے۔ آج ہم اس کو ڈیفینیشنز اور ایگزامپلز کے ساتھ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سو بغیر ٹائم ویسٹ کیے لیٹس سٹارٹ۔ تو حسب معمول سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے، اس کے بعد ایگزامپلز کو اس کے اوپر اپلائی کر کے اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں ڈیفینیشن کی طرف۔ ڈیفینیشن ہے سرکملوکیشن از اے فارم آف رائٹنگ ویئر دا رائٹر یوز ایگزیکریٹڈلی لانگ اینڈ کمپلیکس سینٹینسز in order to convey a meaning that could have otherwise been conveyed through a shorter, much simpler sentence۔ یہ تو تھی ڈیفینیشن جو ہم نے یاد کرنی۔ اب ذرا بات کو اپنے طور پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرکملوکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ مثال کے طور پر آپ کسی سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو اس بات سے پہلے اس بات کے متعلق بہت ساری تمہید بنانا، بہت ساری پچھلی باتیں کرنا، اس کے بارے میں لمبے لمبے پلان بتانا، یہ کہلاتا ہے سرکملوکیشن۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کا کوئی سینئر ہے، آپ اس سے آفس سے ایک دن چھٹی لینا چاہتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایسے چھٹی دینے والے نہیں ہیں۔ آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سر آپ کو پتہ ہے آپ نے مجھے فلاں دن 1 منتھ پہلے ٹاسک دیا تھا، میں نے 2 دن میں مکمل کر دیا تھا۔ یس سر۔ اس کے بعد پھر آپ نے مجھے فلاں ٹاسک دیا، پھر فلاں دیا، پھر فلاں دیا، میں نے سارے مکمل کیے۔ پھر آپ کو پتہ ہے میں نے پچھلے پورے ماہ میں چھٹی بھی نہیں کی۔ یہ جو پیچھے بندہ پوری کہانی باندھ کے لے آتا ہے نا، ایک پوری تمہید باندھ کے لے آتا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے کہ مجھے کل چھٹی چاہیے۔ اب صرف اتنی بات کے لیے کہ کل مجھے چھٹی چاہیے، پوری پیچھے تمہید بنانا، پچھلے ماضی کی باتیں گنوانا اور بڑھا چڑھا کر بات کو لمبا کرنا، یہ کہلاتا ہے سرکملوکیشن۔ لٹریچر میں اسی طرح کوئی پیراگراف دیا ہوا ہے، اب اس میں کوئی ایک بات سمجھائی جانی ہوتی ہے۔ اب اس ایک بات کو سمجھانے کے لیے اس سے ریلیٹڈ پہلے بہت ساری بات سمجھانی پڑتی ہے، اس کے بعد وہ جا کے بات کی جاتی ہے، تو پھر جا کے بات سمجھ آتی ہے۔ تو یہ چیز لٹریچر میں سرکملوکیشن کہلاتی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ میں نے اگزامپل دی ہے، آپ سنیں گے تو ہنسنے لگ جائیں گے۔ کہ اگزامپل ہے کہ an electronical cupboard with a series of drawers to put your food in to make it cold۔ اب دیکھیں بات میں نے صرف ایک کرنی تھی کہ اب اس ساری بات کو صرف اور صرف ایک لفظ کے ساتھ سمجھایا جا سکتا تھا کہ ریفریجریٹر۔ میں نے آپ کو بات کہنی تھی کہ دودھ کو فریج میں رکھ دیں۔ اب جو لفظ فریج ہے یہ کہنے سے آپ کو بات سمجھ تو آ گئی۔ اب میں یہاں پہ کہوں کہ یہ دودھ ایک ایسی جگہ پہ رکھ کے آؤ یا ایسے ایک کپ بورڈ میں رکھ کے آؤ کہ جس کے اندر الگ الگ خانے بنے ہوئے ہیں، چیزوں کو ٹھنڈا کرنے کے، چیزوں کو سیو کرنے کے الگ الگ خانے بنے ہوئے ہیں، ایسی چیز کے اندر یا ایسی ڈیوائس کے اندر اس کو رکھ کے آؤ۔ تو یہ جو پوری میں پیچھے سے بات کر کے لے آتا، تمہید بنا کے لے آتا، اتنی لمبی بات کرتا تو یہ بالکل بے فائدہ تھی۔ اس کی جگہ جب میں نے فریج کہہ دیا یا ریفریجریٹر کہہ دیا تو بات بالکل آسان ہو گئی۔ وہی بات بہت ہی تھوڑے الفاظ میں نے آسانی سے کہہ دی اور اگلے بندے سننے والے نے اچھی طرح آسانی سے سمجھ لی۔ تو یہ کہلاتا ہے انسان کا وائز ہونا۔ اب اس کا الٹ کیا تھا؟ سرکملوکیشن، یعنی بات کو لمبا کرنا، بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، کوئی ایک مقصود بتانے یا سمجھانے کے لیے اس سے پہلے ایک لمبی تمہید بنانا، یہ کہلاتا ہے سرکملوکیشن۔ آئی ہوپ کہ اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کسی کو کوئی ایشو ہو تو مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔